بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ KFC میرپور تباہی، آتش زدگی، چودھری محمد سعید سابق وزیر حکومت کے اس پرائیویٹ بزنس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، دنیا جہان کے اخبارات اور میڈیا چینلز نے بین الاقوامی سطح پر اس کو رپورٹ کیا ہے، اور پاکستان کا، آزاد کشمیر کا انتہائی نیگیٹو امیج دنیا میں گیا ہے۔ اب اس کاروباری برادری کے سرخیل، یوں کہوں اگر میں کہ میرپور میں جو سب سے بڑی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں جناب سہیل شجاع مجاہد صاحب، انجمن تاجران کے روح رواں ہیں، صدر ہیں، ہمیشہ آپ پیش رہتے ہیں۔ مجاہد صاحب، آپ کے والد گرامی غازی عبد الرحمن مجاہد عبد الرحمن صاحب، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، اور اب آج کے دور کے چیلنجز KFC جیسی انٹرنیشنل چین کی فرنچائز کو میرپور میں تباہ کر دینا، چیف سیکرٹری صاحب کا اور IGP صاحب کا میرپور آنا، اس چیز کو کتنا سنگین لمحہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو واقعہ ہے اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس کی وجہ کہ نہ تو ہمارا یہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو غیر مذہب لوگ تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے، ایون مدینے میں بھی وہ جو ہے تجارت، اپنی تجارتی مال لے کے آیا کرتے تھے۔ یہودی بھی تھے، اور اس طرح کا کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، بلکہ ان کو جو ہے باقاعدہ پروٹیکشن دی جاتی تھی۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ بات تو درست ہے کہ ہمیں فلسطین کے لوگوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہر مسلمان کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمدردی ہے اس کو، جو ہے وہ ایسے جو ابھی ہو رہا ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، ہاسپٹلز میں، سب جگہ پہ اسرائیل پہ لوگوں کو غصہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بند ہونا چاہیے۔ بے شک۔ مگر یہاں پہ جو نقصانات ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں، نقصان کرنے والے یا کروانے والے یہ بتائیں کہ یہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ یہ کیا جو ہے وہ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے؟ جی نہیں، یہ نقصان ہمارے تاجروں کا ہوا ہے، ہمارے بزنس مینوں کا ہوا ہے، ملازمین جو چھوٹے ہیں ان کو جو ہے کیا گیا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ KFC کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آمنے سامنے جو باقی کاروباری لوگ ہیں، ان لوگوں کے سب وے اور یہ دوسرے ڈومینوز اور دوسرے ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ نقصان کیا گیا ہے، ان کے پتھر مارے گئے، شیشے توڑے گئے، اور ہمیں اس بات پر بھی افسوس ہے کہ ہمارے افسران جو ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ جی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جب کہ میں ایک طرف تو یہ بات ہے کہ مذمت کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایسا کیا ہے، مگر ہم دوسری طرف یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے آزاد حکومت نے بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا ہوا ہے، اور انگلینڈ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں، میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور ہم لوگوں کو باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، فارن جو ہمارے انویسٹرز ہیں، خاص کر UK کے، کہ آپ آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں۔ تو اس طرح کی حالات میں جو ہے انویسٹمنٹ کیا کریں گے؟ یہ تو اس دن سے تمام تاجروں جو ہے وہ بڑے سخت پریشان ہیں کہ جو اس طرح کی حالات جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے سہیل شجاع مجاہد صاحب، میں نے اخبارات میں آپ کی سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، آپ ان واحد 2-3 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے اور ان کو ڈائسیکٹ کیا ہے۔ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کی ہے کہ چیز کس طریقے سے چلی، کہاں سے پتھر پہلا آیا، اور وہیں پہ اگر روک دیا جاتا تو یہ خرابی نہ ہوتی۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے جی، اب انتظامیہ، پولیس، حکومت کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ پتھر مارے، آگ لگائی، بزنس تباہ کیا، انہیں اقرار واقعی سزا دیں گے۔ ایک بنیادی کوسچن آپ نے ریز کیا کہ جب سب سے پہلے DC صاحب کو درخواست دی گئی کہ یہ لوگ ریلی نکالنا چاہتے ہیں، SP صاحب کو درخواست دی گئی، وہیں پر چیزوں کو سمیل کر کے
روک کیوں نہ دیا گیا؟ خفیہ اداروں کے لوگ کیا کر رہے تھے، ایجنسیوں کے لوگ کیا کر رہے تھے، پولیس کی اسپیشل برانچ کیا کر رہی تھی؟ انہی چیزوں کو سمیل کرنے کے لیے، ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو قوم کے پیسے سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے آپ جو اشارہ کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ تو سیدھی سی بات ہے. ہم نے چیمبر میں بھی یہ قرارداد پاس کی ہے، اور وہ قرارداد جو ہے وہ اپنے سب لوگوں نے پڑھی ہے، اور ادھر بھی میں نے جو اپنا بیان دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ فیلئر تو ہے، فیلئر ہے. کیونکہ جب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ وہ ریٹن اپلیکیشن کوئی بھی کاروباری دیتا ہے، یا کوئی کاروباری نہیں دیتا، عام شہری بھی دیتا ہے کہ جی مجھے خطرہ ہے، تو پھر حکومت اور انتظامیہ کا یہی کام ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ فراہم کرنا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ، اور پھر اپنے آپ جب ان کو پتہ چل جائے تو یہ ذمہ داری ہے، مگر جب کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو پھر تو زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اگر یہ واقعہ زیادہ سے زیادہ چوک شہیداں میں روک لیا جاتا تو یہ آگے ان کو جانے نہ دیا جاتا، تو وہ ان کا ایجیٹیشن جو ہے وہ بھی ہو جاتا، اور اس طرح کے واقعہ بھی جو ہے نا پیش نہ آتا. تو یہ کیوں نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو پولیس فورس وہاں پہ تھی، ان کے ساتھ جا رہی تھی، جو آفیسرز ہمارے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے بھی اس کو بڑا لائٹ سا لیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے حفاظتی جو پہنے ہوتے ہیں سامان وغیرہ وہ بھی انہوں نے نہیں پہنا ہوا تھا، تو نارملی وہ چل رہے تھے. تو پروٹوکول بھی دے رہی تھی، مگر یہ ہے کہ ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ ہمارا یہ کویسچن ہے کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا، ادھر کیوں جانے دیا گیا؟ ایک سوال لوکل یہاں کمیونٹی میں چونکہ گھومتا رہتا ہوں، آپ کی طرح میری بھی ذرا عوامی قسم کی طبیعت واقع ہوئی ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب کا پنڈی میں مشہور ہوتا تھا نا پہلے کہ وہ ایسے نکلتے ہیں لال ویلی سے باہر، چنے کی ریڑھی ہے، وہاں سے چنے کھا لیے، اسے گپے مار لیں، کوئی ماں جی دیکھی کوئی روٹی پکا رہی ہے، ماں جی کے پاس ماں جی کر کے بیٹھ گئے. تو آپ کی بھی عوامی طبیعت ہے. میں بھی لوگوں میں گھومتا ہوں، لوگوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر راجہ عرفان سلیم صاحب یہاں پہ SSP ہوتے، یہاں پہ وہ نگران ہوتے، ہیڈ ہوتے، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ چڑیا کا بچہ بھی پر مار سکتا. یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے پیچھے آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی راجہ عرفان سلیم صاحب کی ایڈمنسٹریٹو گرپ اتنی اچھی ہے کہ کوئی جرت نہ کرتا؟ دیکھیں جی، وہ ان کی ایک اپنی ظاہر ہے کہ ایک آدمی نے ماشاءاللہ سینکڑوں میڈل لیے ہیں، تو کس لیے میڈل انہوں کو؟ ویسے ہی کوئی بیوقوف تو نہیں ہے. ریسنٹلی بھی انہوں نے ایک میڈل لیا ہے، تمغہ پاکستان. یہ ہمارے قومی سول ایوارڈ ہے. ہم یہ کسی کے الزام نہیں لگاتے کہ یہ ہوتا اور یہ ہوتا. ہم لوگ تو اپنی جگہ پہ اسیسمنٹ کرتے ہیں نا، مگر جو بات ہے، کیونکہ اس طرح کی بات اگر ہم کریں گے تو جو موجودہ ہیں وہ کہیں جی کہ یہ پتہ نہیں کسی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور یہ کسی کے خلاف کر رہے ہیں. ہم جنرل ہم قانون کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو، کوئی بھی آفیسر ہو، اس کو جب ایپلیکیشن آ جاتی ہے کہ مجھے خطرہ ہے، میرے کاروبار کو خطرہ ہے، تو پھر اس کا نقصان ہو تو جو لوگ تو بھگتیں گے، جن کو تقریباً 80 کے تعداد میں یا اس سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ FIR درج ہوئی ہیں، 60 لوگ گرفتار ہیں، مزید گرفتاریاں جاری ہیں. اور ان کو ہم جو ہے ایک تو یہ میں آپ کے اس وساطت سے یہ بھی کہوں گا کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ نہ جو ہے نا رکھیں. جن لوگوں نے جرم کیا ان کو ضرور سزا دیں، اور جو بے گناہ بیچارے کہیں اگر کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا تو اس کی انویسٹیگیشن کریں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ پیش آیا تھا نا پاکستان میں، کہ اس علاقے میں بیچارہ کوئی پاپڑ بیچنے والا بھی گزر رہا تھا، جیو فینسنگ میں آ گئے، اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. تو 9 مئی نہ بنائیں اس کو. بہرحال یہ جو ہے واقعہ اس طرح کا پہلی دفعہ ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اور بالخصوص میرپور میں. تو اس لیے ہمیں یہ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے، تشویش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ واقعہ اگر کراچی میں، لاہور میں یا کسی ایسی جگہ پہ ہو جائے تو یہ نارمل چیز ہے. وہاں پہ روزانہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مگر یہ آزاد کشمیر اور میرپور میں پہلی دفعہ ہو گیا. تو اس لیے بھی ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اور اس کی آئندہ روک تھام کی جائے. جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر آئندہ کے لیے تاجروں کو تحفظ دیں گے، سرمایہ کاروں کو تحفظ دیں گے، انڈسٹریلسٹ کو تحفظ دیں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری میں
500-600 लोग काम करते हैं, 500-600 लोग को रोज़गार मिलता है। तो इसी तरह हर दुकानदार 3-4-5 लोगों को रोज़गार दे रहा है। आपकी दुकान और में के 3 मुलाजिम हैं, 4 अब हैं, कितने हमारे पास जो है हमारे तकरीबन सारे मिला जुला के सर्विस स्टेशन पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, 8-10 लोग जो है वो 10 घर चल रहे हैं, घर चल रहे छोटी हैं, सी दुकान से। तो छोटी दुकानों से चल रहे हैं। इसी तरह हर दुकानदार ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, तो नौकरी नहीं है। तो वो जो है वो नई नई जो है वो निकाल के जो तरीके तो लोगों को भर्ती करके तो वो उस तरह जो है ख़जाने पे बोझ पड़ रहा है। अच्छा, हमने हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ बटाया हुआ है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, मेहरबानी करके। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो हम खुल के काम करेंगे। अगर हमें इस तरह का जो है वो अगर हालात पैदा हो गए और थ्रेडें होंगी और इस तरह का काम होगा तो फिर लोग यहाँ पे सरमायाकारी किस तरह करेंगे। आखिरी बात, आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जनाब दाऊद अहमद बारिक साहब ने मुझे कॉल किया स्पेशली, क्योंकि इस पे मैंने वीलॉग भी किया, काफ़ी मैंने इस पे सेंसिटाइज़ किया। उन्होंने मुझे कॉल करके ये कहा कि लोगों को बता दें कम वक्त में कि इस वाक़े के पीछे कोई भी कितना भी ताकतवर बंदा क्यों ना हो, कोई भी कॉन्स्पिरेटर क्यों ना हो, कोई भी मुलज़म मुजरम जो भी आएगा, जो ज़िम्मेदार होगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी। और ये बिज़नेस उन्होंने कहा कि चौधरी सईद साहब से उन्होंने कंडोल कर किया और कहा कि ईद के दिन यहाँ KFC खुलेगा और बच्चे जाके वहाँ पे KFC खाएंगे। उन्होंने कहा सुहेल ताजक साहब IGP साहब भी मेरे साथ हैं और हम इस मामले पे ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। इन दोनों बड़ी सीटों पे जो लोग बैठे हैं इन्होंने तो ये बात कर दी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का अभी तक मैं कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं देख रहा। अनवारुल हक साहब जो कि सियासी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका रिस्पांस कोई मुझे नहीं नज़र आया। पॉलिटिकल वुज़रा का कोई रिस्पांस नज़र नहीं आया। ये लोग हयात से हैं, ये रोज़ा लगा हुआ है इनको। देखें जी, ज़ाहिर है कि इनकी हुक्मरानी है। मैं किसी को मतलब है कि अल्लाह ताला के आगे भी जवाबदेह हैं और लोगों के आगे भी। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसे नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, तो IG साहब यहाँ पे आए हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, तो उनका भी तो बीच में को होगा। तो वैसे IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इसलिए आए हैं कि ये इंटरनेशनल चेन थी। हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत दाखिला ने इसका नोटिस लिया और इसका जो है फॉरेन ऑफिस ने नोटिस लिया। जनाब अली, देखें जी, इतना अगर आप कह रहे हैं कि फ़लाँ ने नोटिस लिया है, तो फिर ये जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये इनके पीछे किसका हाथ है। तो जो है ये इनको खामोश मेरा ख्याल है नहीं रहेंगे, वो भी उनका शहर है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े जानदार आदमी हैं और जी से वो ऐसी मेरा ख्याल है कोई इस तरह की बैरिस्टर साहब मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इस तरह की वो हरकत नहीं कर सकते, छोटी हरकत वो नहीं कर सकते। वो बड़े मतलब है बड़े एक विजन रखते हैं। मैं क्लोजली उनको जानता हूँ। तो इस तरह की वो बात नहीं करते। अगर करनी होती तो और बड़ा कुछ था करने के लिए। कोई ये ज़रूरी नहीं था कि इस कारोबार को इस तरह हो, ये ऐसी बात नहीं है। मैं कम अज़ कम ये बात नहीं करूँगा। आपका मुतालबा मैंने SP साहब से कल बिलमुशाफा रात को उनसे किया। मैंने कहा SP साहब, कभी आप प्राइवेट गाड़ी में अपने बच्चों के साथ तरह जाएं मार्केट में, फिर जब आपके ऊपर 10-15 फैमिलियाँ पेशावर बेगर्स की अटैक करें तो फिर आपके जज्बात क्या होंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये कोई ठेकेदार माफिया है जो यहाँ के लोकल फैसिलिटेटर्स को पैसे दे के उनके साथ ठेका करता है और ये हज़ारों यहाँ पे फैमिलीज़ को, बेगर्स को लाया जाता है। उन्होंने कहा जी मैं बेगर्स को भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे मनशियात फरोशों को भी नहीं छोड़ूंगा और जिस्म फरोशी के अड्डे भी सारे ख़त्म करूँगा। अगर इस पे आप कामरान साहब को विश करना चाहें, अपनी मदद का यकीन दिलाना चाहें तो अच्छी बात हो। जी, कामरान साहब यकीनन जो है वो अपनी जगह पे ज़ाहिर है कि एक ज़िम्मेदार हैं और वो SSP हैं। वो क्या समझते हैं कि वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे होंगे कि ये जो कुछ हुआ है, ठीक है, थोड़ी मतलब है कोताही गलती हो जाती है, मगर ये है कि वो इसमें जो उन्होंने कार्रवाई की, मैंने अब देख रहा था कि 2 जो है ASI उन्होंने बर्खास्त की है नौकरी से और मज़ीद भी उन्होंने जी नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे
کوئی اڈے چل رہے جی ہیں اڈے چل تو اس سلسلے میں ان کو جو ہے ملوث پایا اگر ان کو کیا ہے. اور باقی بھی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بڑا افسر جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری کسی قسم کی بدنامی ہو. وہ ظاہر ہے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی بھی وہ جائز کام کریں گے تو ہم ان کی پوری سپورٹ کریں گے. اور ان کی نہیں بلکہ حکومت کی بھی انتظامیہ کی بھی. ہم انجمن تاجراں میرپور صدر کی حیثیت سے ہماری رجسٹرڈ تنظیم ہے, واحد ہماری تنظیم انجمن تاجراں رجسٹرڈ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہمارے تمام لوگ ہماری سب سے بڑی اللہ کے حکم سے ہماری تنظیم ہے اس وقت, اور ہم تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں. جو بھی وہ قدم جائز قدم اٹھائیں گے, انتظامیہ اٹھائے گی, حکومت اٹھائے گی, یا کوئی آفیسر ڈی سی صاحب ہیں, کوئی بھی شوکت صاحب ہیں, یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب ہیں, سارے کوئی بھی اگر اس ہمارے جو ہے وہ اچھا اقدام کرے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہ بشانہ چلیں گے. ایک شرارتی سوال ہے, جب سے آپ انجمن تاجران یہ جو نئی بہت سارے گروپوں کی مل کے آپ نے بنائی ہے, آپ نے ایک متحدہ پاور جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی اس وقت تنظیم ہے آزاد کشمیر کی, جب سے فیصل منظور صاحب, آپ, راجہ خالد صاحب, آصف ڈار صاحب, اور کون کون سے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ سب لوگ, آپ نواز ارتیال صاحب ہیں, اور کون کون ہیں جی یہاں پہ سبزی منڈی والے ہیں, تھوک والے ہیں, بٹی صاحب ہیں, جی طارق زرگر ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں جو بڑے بڑے قد آور شخصیتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں, تو جب سے آپ نے متحدہ پاور بنائی ہے, فیصل منظور بھائی کی, میرے دوست ہیں, کلاس فیلو ہیں, ان کی بڑی سٹرگل رہی, آپ کے ساتھ مل کے آپ نے دونوں نے بڑا کام کیا. آپ دونوں نے سازش کی ہے, بہت زیادتی کی ہے آپ نے. میرپور میں پھولوں کے جتنے گلدستے بناتے ہیں, ہار بناتے ہیں, وہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے کہ سیلیں کم ہو گئی ہیں. یہ انجمن تاجران والے پہلے گلدستے اور پھولوں کے ہار لے کے جاتے تھے, یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, لوکل کاروبار کا ستیہ ناش کر دیا. نہیں, ہم تو کاروبار کو ہم تو پروٹیکشن دیتے ہیں. ہم گلدستہ نہیں, ہم ایسا گلدستہ دینا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں ہے. ہم دل کا گلدستہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں. تو پھولوں کی سیل جو ہے وہ انشاءاللہ کم نہیں ہوتی. کسی کا رزق اللہ دینے والا ہے, کسی کا رزق کوئی بند نہیں ہوتا. نہ آپ شرارتی بات نہ کریں. تو ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق, نغمہ شادی نہ سہی, نالہ ماتم ہی سہی, خوشی کے موقع پہ پھول نہیں دینا, مرگ پہ کسی کی جا کے قبر پہ پھول چڑھا دینا. علی جا, قبروں کے پھولوں میں اور گلے کے پھولوں کے ہاروں میں بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے دل میں لوگوں کی عزت احترام ہے. جو کام کرنے والا ہے, جو کام کرے گا ہم اس کو سلوٹ ماریں گے. جو کام نہیں کرے گا, کوتاہی کرے گا, ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, خوشامد نہیں کریں گے. نہ ہی ایسی کوئی کلچر ہے. ہماری غیر سیاسی جو ہے وہ ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے, اور الحمدللہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کام ہوں. 11,500 پلاٹ میرپور کے کینسل ہونے والے ہیں. مجھے ایک چیز بتا دیں, آپ نے سارے سوال مجھ سے ہی پوچھنے ہیں. آخری بات, چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ پیش کی ہے قریشی صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ 11,500 پلاٹ میرپور کے شاید 2 نمبر ہیں, آسان سا مطلب بنتا ہے, وہ 3, 4, 5, 6, 10 جگہ بک چکے ہیں, کوٹھیاں پلازے بنے ہیں. وہ میرپوریوں کا کیا قصور ہے؟ کئی 100 ارب روپے کی انویسٹمنٹ خطرے میں ہے مجاہد صاحب. اور جناب یہ آج کی بات نہیں ہے, میں 40 سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا کہ ایک بندہ پلاٹ الاٹ کر جائے, دوسرا کینسل کر دیتا ہے. میں یہاں پہ ایک وقت وہ تھا کہ کوئی 20-25 سال پہلے 300 پلاٹ جو ہے وہ کینسل ہوئے اور 4,000 پلاٹ ریوائز ہو گئے تھے. تو یہ چھوڑیں, یہ بات کی ہیں, یہ اس میں سب عوام میں سب ننگے ہیں, اس کو نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے میں یہی التجا کروں گا حکومت سے کہ فار ایور اس کے لیے کوئی اہتمام کرے جو ہے وہ, تاکہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جو لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں, جنہوں نے بلڈنگیں چڑھائی ہوئی ہیں, ان کا کیا قصور ہے. تو اصل تو جو الاٹمنٹ جس نے غلط کرائی ہے وہ تو پیسے لے کے رفو چکر ہو گیا. تو سفر جو ہے ہمارے لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ خرید لیتے ہیں, اور اس وجہ سے یہاں پہ ابھی حالت یہ ہے کہ کوئی پراپرٹی میرپور میں خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے سارے انویسٹر جو ہے وہ اسلام آباد اور بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے میں چلے گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہماری حکومت ہے اس کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اتنی الارمی بات کہی ہے. انجینئر رضوان انور جو ہیں 7 اسٹار گروپ کے پرسوں رات میرے مہمان تھے, اس میں ہم نے کافی دیر ان سے انٹرویو کیا.
انہوں نے پھر آف دا ریکارڈ ہم کافی پینے بیٹھے چائے پینے بیٹھے انہوں نے بتایا یار کہ میرپور کا جتنا انویسٹر انگلینڈ سے آ رہا ہے وہ اب میرپور میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈی ایچ اے کے اندر چیزیں لے کے دیں. بحریہ میں بھی اب نہیں جا رہا, بحریہ کا جو کوئی پرابلم چل رہا ہے ملک ریاض صاحب کا گورنمنٹ کے ساتھ. کہنے لگے یار میرپور سے لیکن لوگ اس وقت لوگ خوش نہیں ہیں, اور کہنے لگے میرے میکسیمم برطانیہ کے کلائنٹ, سینکڑوں کلائنٹ 7 اسٹار ہائٹس دیگر بزنس وہ بنا رہے ہیں اس وقت, وہ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے آرام سے جناب وہ 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کی انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کو اعتماد ہے, میرپور میں اعتماد نہیں. تو اس بات پہ حکومت کو سوچنا چاہیے نا, یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو بنا ہوا ہے, کیا وہ مظفر آباد میں ہی خالی بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بورڈ خالی بنا ہوا ہے؟ وہ مطلب ہے میں بھی اس کا 1 سال ممبر رہا ہوں چیمبر کے صدر کے حیثیت سے, تو کچھ کخ بھی نہیں ہے, 0/0. تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. چلے کلچے چائے تو کھانا کوئی بات نہیں ہے, یہ تو معمولی سی بات ہے, مگر وہ کام تو کریں نا, اپنی تنخواہ تو پوری کریں کم از کم, جو لیتے ہیں جو ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں کچھ کرتے ہیں. تو پوٹینشیل ہے, کیوں نہیں ہے یہاں پہ, اتنی پوٹینشیل ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. مگر ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سیاحت پہ کتنی پوٹینشیل ہے, یہاں پہ جو ہے قدرتی حسن ہے, قدرتی حسن ہے, قدرتی بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں تو یہاں کی ساری بجلی مفت ہو سکتی ہے جناب مجاہد صاحب. جی جی جی, بس میرا خیال ہے جو ہے اتنا ہی کافی ہے. تو جو ہے اتنا لمبا انٹرویو بھی لوگ جو ہے وہ نہیں سنتے, تو میرا خیال ہے آج کا پروگرام میں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا. میں نے ان کو بزنس پلیس پہ ان کی پکڑا, ان کی شوگر لیول بھی لو تھی, لیکن ان کے اندر ایک بڑی بات ہے, جب عوام کی دکھ کی درد کی بات کرتے ہیں تو یہ صوفی زمان مرحوم کی طرح جوش میں آ جاتے ہیں, یہ میر خالد بشیر مرحوم کی طرح ان کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے, روحانی قوت آ جاتی ہے. تو سہیل شجاع مجاہد صاحب نے جو چودھری سعید صاحب کے بزنس KFC کی لوکل فرنچائز کے اوپر, انٹرنیشنل چین کے اوپر جو اٹیک ہوا, اس کے امپیکٹ کی بات کی, اس کے پیچھے کون سے کردار ہو سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا, اور وزیر اعظم, صدر آزاد کشمیر, جناب چیف سیکرٹری اور دیگر تمام لوگوں کو درجہ بدرجہ درخواست کی ہے, سرمایہ وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ تحفظ ہوتا ہے, جہاں پہ خوف کی ایک ہلکی سی شیڈو بھی آتی ہے, ایک ہلکی سی رے بھی آتی ہے, سرمایہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. پاکستان سے دیوان گروپ فرار ہو چکا ہے, پاکستان سے ٹاپ 22 خاندان جو تھے جا چکے ہیں ساؤتھ افریقہ میں, بنگلہ دیش میں اور دنیا جہان میں. اللہ کا واسطہ ہے, آزاد کشمیر پہ, میرپور پہ, پاکستان پہ رحم کریں, لوگوں کو, سرمایہ کو, سرمایہ کاروں کو تحفظ دیں, انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.